ایک ایسا انسان جس نے اپنی زندگی میں 100 قتل کیے لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے قاتل کو اللہ تبارک و تعالیٰ معافی دے دے؟ یہ واقعہ ایسا ہے کہ اگر آپ سن لیں تو آپ کے دل کو دہلا کے رکھ دے گا. اس واقعے کو ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایک ایسا شخص تھا جو دل کا بہت سخت تھا، جس کے دل میں نرم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اس نے ایک ایک کر کے 99 لوگوں کا قتل کر چکا تھا. ایک نہیں، دو نہیں، 10 اور 20 نہیں، بلکہ 99 لوگوں کا قتل کر چکا تھا. 99 لوگوں کا قتل کرنے کے باوجود بھی اس کے دل کو سکون نہیں ملا. وہ بے چین رہنے لگا، وہ تڑپنے لگا، وہ گھبرانے لگا، وہ یہ سوچنے لگا. ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس کا ذہن کام کرنا اسٹارٹ کیا. اس نے سوچا کیا میرے لیے بھی توبہ کے کوئی دروازہ ہے؟ کیا ہمارے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا راستہ ہے جو ہمیں نجات دلا دے؟ وہ بندہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ گزرا ایک جگہ سے. وہ چلتا چلتا کہاں پہنچا؟ ایک عابد کے پاس پہنچا. عابد کسے کہتے ہیں؟ جو عبادت، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو عبادت گزار ہوتے ہیں. وہ بندہ جب عابد کے پاس پہنچا، عابد کے پاس پہنچنے کے بعد سب سے پہلا انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے ہیں، ایک دو نہیں بلکہ 99 قتل کیے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے گا؟ ذرا سوچئے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں اس چیز کا خیال آیا، اس کے دل میں رحم آیا، اس کا دماغ کام کرنا شروع کیا کہ کچھ تو ہے جو ہمیں نجات دلا سکتی ہے. وہ بندہ عابد گزار سے پوچھا کہ ہمارے لیے کوئی جگہ ہے؟ وہ عبادت گزار جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ تمہارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں. یہ جو بندہ تھا جو 99 قتل کر چکا تھا، عابد کی اس بات کو سن کر وہ شخص نے عابد کو بھی قتل کر دیا. اب ذرا آپ سوچے کہ پہلے سے 99 قتل کر چکا تھا اور اس کو ملا کر، اس عابد کو ملا کر اس نے 100 قتل کر چکے، لیکن پھر بھی اس کا دل بے چین تھا. اس کے سر پر خوف منڈرا رہا تھا، وہ بے چین رہنے لگا، اسے سکون نہیں ملتا تھا. پھر وہ بندہ 100واں قتل کرنے کے بعد ایک عالم کے پاس پہنچا. عالم کے پاس پہنچنے کے بعد اس عالم سے سوال یہی کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک 100 قتل کر دیے ہیں، کیا میرے لیے بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ وہ عالم تو عالم تھے. اس عالم نے جواب دیا، اور بہت بہترین جواب دیا جو آپ کو بھی سننا چاہیے. اس عالم نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، تمہارے لیے بھی توبہ ہے، تمہارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تمہارے گناہ کچھ نہیں ہے. اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ کی رحمت کے سامنے تمہارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے لیے بھی جگہ ہے. جب اس نے اس بات کو سنا تو اس کے دل میں تھوڑا سکون آیا، اور تھوڑا سکون لے کر وہ جو عالم تھے، وہ عالم نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے.
تم ایک کام کرو، ابھی اس بستی کو چھوڑ دو اور ایک ایسی بستی کو اختیار کرو جو عبادت گزار ہو، توبہ کرنے والا ہو، اللہ کو نیک راستے پر بلانے والا ہو، توحید کی دعوت دینے والا ہو۔ وہ بندہ نکل پڑتا ہے، بستی سے نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد ایک اچھی اور ایک بہترین بستی کی طرف رحلت کرتا ہے۔ کس نیت سے؟ بس اسی نیت سے کہ ہم توبہ کر لیں اور میری توبہ کو اللہ معاف کر دے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اس انسان کا راستے میں ہی انتقال ہو جاتا ہے۔ راستے میں انتقال ہونے کے بعد جب فرشتے آتے ہیں، فرشتے آنے کے بعد جب اسے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے بعد وہاں پہ رحمت کے فرشتے آئے اور عذاب کے بھی فرشتے آئے۔ دونوں فرشتے وہاں پہ آئے، لیکن رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ بندہ نکلا تھا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے، اس لیے میں اسے لے کے جاؤں گا۔ عذاب کے فرشتے نے کہا کہ نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 100 قتل کیے ہیں، یہ قاتل ہے، اسے عذاب دیا جائے گا۔ دونوں میں بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو ناپو، زمین کو ناپو، مطلب جہاں سے نکلا تھا، جس بستی سے نکلا تھا اور جس بستی کے لیے نکلا تھا اور جہاں پہ انتقال ہوا، ناپا جائے۔ جب ناپا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ انتقال ہوا تھا، وہ بندہ کا انتقال نیک بستی کے قریب میں ہوا تھا۔ جب یہ پتہ چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ ذرا ایک بات سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کو ناپو، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ تمہیں بھی یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ بندہ کس کے قریب تھا، کون سے بستی کے قریب تھا۔ اور یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ میں آپ کو حدیث نمبر بھی ابھی دے دوں گا، آپ اسے دیکھ لیں، آپ اسے پڑھ لیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرط اتنی ہے کہ بندہ دل سے توبہ کرے۔ آج ہمارے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، کل وقت نہیں ملے گا۔ کل وقت جب نہیں ملے گا تب ہم یہ سوچ کر پچھتائیں گے کہ کاش مجھے ایک وقت اور مل جاتا، ایک دن، ایک لمحہ بھی مل جاتا تاکہ ہم اپنی زندگی میں توبہ کر لیتے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے اور یہ سیکھنا چاہیے کہ بے شک ہم سے گناہ ہوتے ہیں، بے شک آپ سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک ایسا بندہ بہت پسند ہے جو بندہ سے گناہ ہو جائے پھر بھی وہ بندہ توبہ کرے۔ بار بار توبہ کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ایک شیئر اور ایک لائک اور پیارا سا کومنٹ ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔